بسم الله الرحمن الرحيم. مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. کل کی مجلس میں ہم نے یہود کے کیا اوصاف ہیں اور مختصر ان کی تاریخ کیا ہے، کیسے ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے سرزمین میں باد و بوش اختیار کیے، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کیسے ہجرت کر کے مصر گئے اور مصر سے واپس کیسے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو واپس کیا، اور بنی اسرائیل نے کیا کیا شرارتیاں کیں، ان کے کیا کیا شرارتیاں تھے، یہ تمام چیزوں کو ہم نے کل کے مجلس میں پیش کیا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں کی سلطنت جو تھی سلیمان علیہ السلام کے بیٹوں میں اور آپ نے سنا آموس نامی ایک نبی جو ان کے درمیان دعوت کا کام کر رہے تھے، انہیں تمام یہود جمع ہو کے اتفاقاً یہ رائے قائم کر لی کہ اس نبی کو سلطنت کے باہر بھیج دیا جائے، اور بادشاہ نے اس نبی کو حکم دیا کہ تم باہر رہو، اندر داخل مت ہو. تو ایسا بدترین سلوک کیا کرتے تھے میرے دوستوں یہود انبیاء کے ساتھ. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے وَبِقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، یہ لوگ انبیاء کے ساتھ بدترین سلوک کرنے والے، انبیاء کو موت کے گھاٹ اتارنے والے، اتنی بدترین قوم تھی. اس کے بعد بھیانک سیلاب آیا، بخت نصر آیا، اور اس نے سارے فلسطین کی، خاص طور پر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. جو ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، ہیکل سلیمانی کے پرزے اڑا دیے، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. بخت نصر جو بابل سے آیا تھا، بابل عراق کے اندر علاقہ ہے، مشہور علاقہ ہے. اس کے بعد یہی جو بربادی ہوئی، یہی جو تباہی مچی، اس کا ذکر قرآن نے کیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا
بعثنا علیہم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے دو بھیانک وعدے کیے. پہلا وعدہ اس میں کہا گیا کہ تم لوگ بدتر ہو جاؤ گے, کتاب و سنت کی تعلیمات سے دور ہو جاؤ گے, ہم تمہارے درمیان بڑا ہی بھیانک عذاب بھیجیں گے. اہل علم کہتے ہیں یہ جو بڑا بھیانک عذاب تھا وہ بخت نصر کے ذریعے سے پہلی مرتبہ آیا, برباد کر دیا بخت نصر نے. کل آپ نے سنی ساری باتیں. یہ واقعہ ہے 590 عیسوی, عیسیٰ علیہ السلام سے قبل, 590 قبل مسیح. عیسیٰ علیہ السلام آنے سے 590 سال پہلے کا واقعہ ہے. بخت نصر داخل ہوا, بستی کو برباد کر دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ سکندر المقدونی آیا. سکندر یہ یونان سے آیا اور سارے ہسٹورینز اس کے تعلق سے تعریف کرتے ہیں. تقریباً پوری تاریخی کتاب میں یہ الیگزینڈر میسیڈونین کا نام مشہور ہے. اسی کو عربی میں کہتے ہیں اسکندر المقدونی. یہ نکلا, اس کے 3 بڑے بڑے سفر تھے, ایک مشرق کی طرف, ایک مغرب کی طرف, ایک دوسری طرف, تیسری طرف. تو کل ملا کے 3 بڑے بڑے سفر کیے. جب اس نے مشرق کی طرف سفر کی تو فلسطین سے لے کے ہندوستان تک فتح کیا اس نے, اور بڑا ہی مشہور شخصیت ہے. تب اس نے فلسطین فتح کیا تو بیت المقدس کو بھی اس نے فتح کر لیا. اور بعض لوگوں نے مغالطاً یہ کہا کہ یہی الیگزینڈر ہے جسے قرآن نے ذوالقرنین کہا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں تفصیل سے گفتگو کرنے کے بعد بتایا کہ ذوالقرنین وہ الگ ہیں, الیگزینڈر میسیڈونین یہ الگ ہے. دونوں کے درمیان 3000 سال کا فاصلہ ہے. اور ذوالقرنین مومن تھے, اور سکندر کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کے بستیوں میں مندریں بتیں بہت ہوا کرتی تھی, اور اس کے تعلق سے کہیں پر بھی توحید کی بات, دعوت کی بات مشہور نہیں ہے. اسے معلوم ہوا کہ سکندر المقدونی جو ہے یہ ذوالقرنین نہیں ہے. بہرحال وہ بیت المقدس میں آیا اور وہاں پر اس نے اپنی حکومت قائم کی. اس کی وفات کے بعد اس کی سلطنتوں کی 3 قسمیں بنی. ایک قسم سلوقیین کے نام سے جو بیت المقدس میں حکومت کر رہے تھے. ان کے درمیان بادشاہ ہے, ایک خاص طور پر ایک بادشاہ ہے جس کا نام سیمون, جو سلوقیین کے طرف سے بنایا گیا, اور یہ بادشاہ بن کر رہا. یہودیوں کے لیے یہ تھوڑی مدت بڑا ہی امن کا دور رہا. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہود جو تھے ان کی بہت بڑی تعداد یہ جو یونان سے آئے تھے ان سے متاثر ہو گئے. بہت بڑی تعداد, یعنی آپ کہیے 95% یہودی جو تھے وہ پورے کے پورے یونانی کلچر کو اختیار کر لیے. جو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر تھے ان کی تعداد بہت کم تھی. مور دین 95% جو ہے یہ سب یونانی بن گئے, اور یونانی بن کے ان کی طرفداری کرنے لگے. تو ان کے درمیان ایک شخص اٹھے جن کا نام مکابی. تو انہوں نے یہ تمام یہودیوں کو دوبارہ دین کے طرف لانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی, دعوت کا کام کیا. لیکن یہودی کہاں سے ماننے والے تھے؟ پہ در پہ انہوں نے اختلاف کیے تو بڑا ہی ہنگامہ مچا, یہ بغاوت شروع ہوئی. اس کے بعد ان مکابیین کو ان یہودیوں نے یونانیوں کی طرفداری کرتے ہوئے ان مکابیین کو نکال دیا. نام ان کا ہے مکابیین, مشہور ہیں تاریخ میں مکابیین کے نام سے. یہ لوگ باہر چلے گئے, اور یہ لوگ جو ہے تقریباً تورات پر عمل کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے. جب باہر گئے خاموش نہیں رہے, پے در پہ حملہ کرتے رہے, یونانیوں کے طاقت کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے. اور اس کے بعد ایک دن آیا, یہ 160 پر 5 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 165 BC میں انہوں نے بہت بڑی لڑائی لڑی, اور اس کے بعد بڑے زور سے بیت المقدس میں داخل ہوئے. جب یہ لوگ داخل ہوئے ان کے ہاتھوں میں چراغ تھا, ہاتھوں میں چراغ لے کر بیت المقدس میں داخل ہوئے. اور یہ دن کو یہودی بڑی ہی اہمیت دیتے ہیں, اور اس دن میں یہ ایک عید مناتے ہیں جو عید الانوار کے نام سے آج بھی یہودی مناتے ہیں. اور آپ جب بھی یہودیوں کو دیکھیں گے
کبھی بھی آپ سنیپس میں کلپس میں یہودیوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کے اطراف شمع نظر آئیں گے. کسی نے نوٹ کیا؟ یہ ان کی کتاب کمبیوں میں لپیٹ کر رکھی ہوئی ہوگی جسے وہ لوگ اس طریقے سے کھول کے پڑھیں گے اور اس کے بعد چھوڑ دیں گے, اور چاروں طرف شمع ہوں گے جسے لوگ شمعدان کہتے ہیں. اور شمعدان ان کے لیے بہت اہمیت والی چیز ہے, بہت اہمیت والی چیز ہے. ہر عبادت گاہ میں شمعدان کا ہونا ضروری ہے, اسے شمعدان کہتے ہیں وہ لوگ. تو یہ جو چراغ لے کے بستی میں داخل ہوئے, ہاتھ میں ان کے شمع تھے اور بستی میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جیت دی. تو اس دن کو یہ لوگ عید الانوار کے نام سے آج بھی مناتے ہیں, اور یہ شمعدان کا قصہ یہی ہے میرے دوستو. تو یہ واقعہ ہے 160 پر 5 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آنے کے. اس کے بعد اندر داخل ہوئے یہ مکابیین, ایک مدت تک امن و امان قائم کیے, ان کے اندر دین آ گیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے. لیکن چونکہ یہودی تھے چند دن اس پر رہے, پھر دنیا کی محبت انہیں آ لی. تقریباً 150 سال کے بعد انہوں نے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کیا, تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان پر رومان کو بھیج دیا. رومنس آئے, بڑی زور سے آئے اور بڑی زور سے بستی میں داخل ہوئے اور یہودیوں کو تتر بتر کیا, انہیں سرق کیا, انہیں زپایا, اور اس کے بعد ان پر ایک بادشاہ قائم کیا جس کا نام ہیروڈ ہے. یہ یہودیوں کی تاریخ میں مشہور شخص ہے. ہیروڈ یہودی تھا, رومانی بستی قبضہ کرنے کے بعد ہیروڈ کے ہاتھ میں حکومت دے دیے, بولے کہ تو حکومت چلائے گا لیکن تو کٹ پتلی رہے گا, ہم جو کہیں گے اس پر تو عمل کرے گا, بستی میں تو نافذ کرے گا احکام, لیکن تو ہمارے ہاتھوں کے تحت رہے گا. جیسے عام طریقہ ہے میرے دوستوں انگریزوں کا آج بھی, جہاں کہیں بھی گئے بستی کو قبضے میں لیتے ہیں اور انہی میں سے ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں. وہ ذمہ دار حکومت کرتا ہے اور اس ذمہ دار کے پیچھے یہ لگام لگا کے اپنے پاس رکھتے ہیں. اس ذمہ دار کو اشارہ کرتے ہیں کہ فلاں کام کر, وہ ذمہ دار کرتا ہے اور اسے دھمکیاں دیتے ہیں اگر تو نہیں کرے گا تو تیری حکومت چلے جائے گی. حکومت چاہتا ہے تو ہماری باتوں پر عمل کر, ہمارے بتائے ہوئے اشارے پر عمل کر. تو بالکل اسی طریقے سے ہیروڈ کو رومان نے دبایا, اگرچہ کہ یہودی تھا, اس نے بیت المقدس میں حکومت قائم کی لیکن رومان کی باتیں سنتا تھا. اور اس کے زمانے میں, ہیروڈ کے زمانے میں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ رینوویٹ کیا گیا, دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی, جو حصے ٹوٹ گئے تھے اسے دوبارہ اٹھا کے کھڑا کیے. تو یہودی ہیروڈ سے کافی خوش تھے, اگرچہ کہ وہ یہودیوں پر ظلم کرتا تھا اور یہودیوں کو خوب مارا جاتا تھا, پیٹا جاتا تھا. اور میرے دوستو ہیروڈ سے پہلے ایک دوسرا بادشاہ آیا جس کا نام اٹنیوکس, یہ بھی رومان کی طرف سے تھا, لیکن اس نے ایسا ہنگامہ مچایا, اتنی سختیاں کی اور یہود کو مجبور کیا کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر زیوکس کے نام سے خدا کی عبادت کریں. اور باقاعدہ یہ جو اٹنیوکس تھا یہ یہودیوں کو پیٹتا تھا, کہتا تھا کہ تم اپنی لباسوں کو چھوڑو, داڑھیوں کو کٹواؤ, ہم جو تہذیب سکھا رہے ہیں, ہم جو کلچر بول رہے ہیں اس پر تم عمل کرو. اور جب اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ سب مل کے اللہ ایک کی عبادت کرتے ہیں, اس نے کہا کہ نہیں, کل سے تم لوگ میں جس چیز کو بتاؤں گا اس کی عبادت کرو گے. یہ کہہ کے یہودیوں سے مجبوراً زیوکس کے نام سے ایک بت تھا اس کی عبادت کروائی, اور یہودیوں نے کیا. یہودیوں نے سب جمع ہو کے اس بت کی عبادت کی. اور جب یہ بت کی عبادت کرنے لگے تو بت پرستی ان کے ذہن میں آ گئی. تو بعد میں جب بھی کوئی نبی آ کر یا پھر کوئی جو ہے رینوویٹ ہوتا تو یہ جو بت پرستی ان کے ذہن میں رہ گئی, اس کے آثار باقی رہ گئے. اللہ کو دیکھتے تو بھی وہ بت پرستی کے منظر سے دیکھتے تھے, بت پرستی کو بنیاد بنا کر اللہ کو دیکھتے تھے. اور عربی میں, عبرانی میں اللہ کے لفظ ہے ایل, ایک دوسرا لفظ ہے یہو اور ایل, یہ دو لفظ ہیں اللہ کے لیے. اور ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے, تاریخ کی کتابوں میں یہود ہمیشہ ایل یا پھر یہو کو گالی دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ بخیل ہے, کہتے ہیں کہ وہ ہم سے حسد کرتا ہے, کہتے ہیں کہ وہ ہم کو مارتا ہے, کہتے ہیں کہ ہم کو پیٹتا ہے. حالانکہ یہو ایل اللہ کے لیے ہے, لیکن یہ زیوکس کی عبادت کے بعد ان کے ذہن بدترین بن گئے, بت پرستی کے شکنجے میں ایسے پھنسے کہ دوبارہ نکل نہیں پائے. اس کے بعد جب ہیروڈ آیا, اگرچہ کہ یہودی تھا, بہت سارا ظلم کرتا تھا یہودیوں پر,
اور ہیروڈ کی ایک مدت تک حکومت رہی. ہیروڈ حکومت میں آیا 40 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام آنے کے 40 سال پہلے حکومت میں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد وہ وفات پایا. تو 40 سال کی حکومت قائم کی. اور اسی کے زمانے میں میرے دوستوں کلیوپیٹرا کے نام سے یہ ایک مشہور ہے، کلیوپیٹرا مشہور ہے. یہ کلیوپیٹرا اصل میں یہ مصر کی بادشاہ زارنی تھی، اور اس نے بیت المقدس کی زیارت کی، اور تاریخ میں اس کی زیارت مشہور ہے میرے دوستوں. اور ہیروڈ کی حکومت جب تھی تو ایک مرتبہ پرشینز حملہ کرنے کی کوشش کیے، لیکن ہیروڈ نے رومانی سلطنت کو ساتھ لیتے ہوئے پرشینز کو اس نے بھگا دیا. تو ہیروڈ جو وفات پایا اس کی سلطنت 3 لوگوں میں بٹ گئی، 3 سٹیٹس بن گئے. اور ہیروڈ کے زمانے میں میرے دوستوں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، زکریا علیہ السلام موجود تھے. اور آپ جانتے ہیں زکریا علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں جا بجا ذکر آیا ہے، اور زکریا علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ یہی تھے جو مریم علیہ السلام کی پرورش کیا کرتے تھے. اور زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے آس پاس، میرے دوستوں یہ بیت المقدس کے آس پاس انبیاء گھوما کرتے تھے. یہ بیت المقدس ایسا علاقہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام عام طور پر چلتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، دعوت کا کام کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، یاد رکھ لیجیے. مریم علیہ السلام کی کفالت زکریا علیہ السلام اپنے ذمے میں لے رکھا تھا. اور مریم علیہ السلام کے لیے ہیکل میں ایک جگہ بنا دی گئی تھی جہاں پر بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 15 سال پہلے وہ پیدا ہوئی اور زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہی. تو ہیروڈ کے زمانے میں زکریا علیہ السلام تھے، یحییٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام تھے. یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان صرف 3 مہینے کا فاصلہ ہے، دونوں لگ بھگ ایک ہی عمر کے ہیں. اور جب 3 سٹیٹ سے 3 سٹیٹ کے لیے الگ الگ نبی، الگ الگ رسول، ہیروڈ کے جو 3 سٹیٹس بن گئے اور ہر سٹیٹ کے لیے رسول ہے. تصور کیجئے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کیسی نعمتیں نچھاور کر رہا ہے، کیسی نعمتیں دے رہا ہے. یہ لڑ کے جتنے بھی حکومتیں بنا لیے، ہر حکومت میں ان کے لیے نبی بھیجا جاتا ہے. لڑکے 2 سٹیٹس بن گئے، نارتھ کے لیے انبیاء، ساؤتھ کے لیے الگ الگ انبیاء. اللہ نے ان پر انگنت نعمتوں کا بوچھار نازل کیا میرے دوستو. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، کچھ کم نعمتیں نہیں تھی، انگنت نعمتیں ہم نے تم پر نچھاور کی ہیں. انگنت نعمتیں، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. سب سے بڑی نعمت انبیاء کا آنا، انبیاء کا موجود ہونا. ایک ایسا شخص جو آپ کے ہر مسئلے کا حل دے اور جس کا تعلق آسمان سے ہو، آپ کے ہر مشورے کے لیے تیار ہے جواب دینے کے لیے، آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے تیار ہے. ایسا شخص آپ کے درمیان موجود ہو، یہ کچھ کم نعمت ہے میرے دوستو، بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے ہیروڈ کے 3 سٹیٹس بنے اور ہر سٹیٹ کے لیے نبی ہے. اور یحییٰ علیہ السلام ایک سٹیٹ میں کام کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ایک سٹیٹ میں کام کر رہے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام جہاں کام کر رہے تھے وہاں پر بیت المقدس تھا میرے دوست. بیت المقدس کے آس پاس کی ذمہ داری عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور یحییٰ ایک دوسری سٹیٹ میں تھے. دونوں میں تعلقات تھے، اگرچہ کہ یہود زکریا کو مانتے تھے نبی کے طور پر علیہ السلام، اور یحییٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا آگے آ جائے. عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، نعوذ باللہ یہ جو ہے غلطی سے پیدا ہو گئے. مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں اور قرآن ان کی تہمتوں کو گن گن کر سناتا ہے. جب مریم علیہ السلام آئی تو انہوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کان امکی بغیہ. مریم علیہ السلام جب بچہ لے کر آئیں، معجزے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچہ دیا، بچہ لے کر آئیں تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. جبکہ مریم علیہ السلام کے تعلق سے جانتے ہوں کہ کتنی پاک دامن ہے، کتنی عبادت گزار ہے. اور بچہ، شیرخوار بچہ بچپن میں بول رہا ہے، ماں کی تائید کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میری ماں پاک دامن ہے. یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اے مریم تو ہارون کے خاندان سے ہے، تو نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. اور 3 دن تک بات نہیں کی، خاموش رہی میرے دوست، اور بچہ ان سے بات کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزے دکھائے. تو اس کے بعد ہوا ہے کہ ہیروڈ وفات پا گیا. اس کے بعد ہیروڈ چونکہ یہودی تھا،
رومانیوں کی طرف سے حکومت کر رہا تھا. جب ہیرود وفات پا گیا, رومانین کے لیے کوئی مناسب یہود نظر نہیں آئے, تو ان لوگوں نے بطلیموس کو بھیجا. بطلیموس ایک مشہور آدمی ہے, تاریخ میں مشہور آدمی ہے بطلیموس. بہت سارے واقعات ہیں, میں چھوڑ کر جم کرتے ہوئے جا رہا ہوں تاکہ پوری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں. تو بطلیموس باقاعدہ اس کی حکومت قائم ہوئی, وہ گورنر رہا پہ تمام سٹیٹس کا. تو بطلیموس کے زمانے میں ہوا ہے کہ بطلیموس چاہتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرے, جو کہ حرام تھا. اور یہود, میرے دوستوں, ہمیشہ جو یہود کے جو علماء تھے, ان کی ذمہ داری دین کے مسائل بیان کریں اور فیصلے کریں. رومانی حکومت کریں گے, ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہوگا, اور یہ جو یہود ہیں یہ لوگ دینی تعلیمات دیں گے اور اس کے بعد فیصلے سنائیں گے, یعنی قاضی بن کر رہیں گے, علماء بن کر رہیں گے. البتہ ایڈمنسٹریشن, یہ جو گورنرز آئیں گے ان کی ذمہ داری ہوگی. تو اس بار بطلیموس گورنر تھا, تو یہودیوں کے ہاتھ میں دینی ذمہ داری تھی, وہ لوگ فیصلے سناتے تھے. تو بطلیموس نے ایک عالم کو بلا کر کہا کہ میں اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, نعوذ باللہ, تو میرے لیے کوئی ایکسپشن نکال کر دے دینا. تم تو ایکسپشن نکالتے ہو نا, ایک ایکسپشن نکال کے میرے لیے دے دینا. اور کسے بلا کر بولا؟ پہلے ایک عالم کو بلایا, اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے درمیان نبی ہیں جن کا نام یحییٰ ہے, ان کو بلا کر کہو. تو بطلیموس نے یحییٰ علیہ السلام کو بلا کر بولا کہ ایسا مسئلہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ ایکسپشنل کیس نکال کر دے دیں. یحییٰ کو بہت غصہ علیہ السلام, نبی اللہ کے, تم لوگ دین میں کھلواڑ کر رہے ہو, دین کے معاملات میں. یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں اس تعلق سے گفتگو کروں گا, لیکن ہیکل میں گفتگو کروں گا. میں جو بھی بیان کروں گا فتویٰ دوں گا, ہیکل میں فتویٰ دوں گا, تمام لوگوں کو جمع کرنا. تمام لوگ جمع ہو گئے, یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے, اور جب تقریر شروع کیے تو اللہ کی وحدانیت بیان کی, شریعت کی اہمیت بیان کی, اور بتایا کہ تم لوگ کتنے کھلواڑ اور کتنے نکمے بن گئے ہو. یہودیوں کو خوب لٹھاڑا, اور اس کے بعد بتایا کہ یہ صریح حرام چیز ہے, صریح حرام چیز ہے, ایسا کرنا کفر کے مناسبت ہے, صریح حرام چیز ہے. اور حرمت پر زور دیا تو بطلیموس کو بہت غصہ آیا, لیکن چونکہ نبی ہے اور پبلک ان کے ساتھ ہے, خاموش رہ گیا, گھر واپس گیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں, قتل یحییٰ لبغی, یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا یہ ایک رنڈی کی وجہ سے, یہ ایک بچلن عورت کی وجہ سے ہوا ہے. جب بطلیموس واپس گیا تو اس کی ایک رقاصہ تھی, وہ ناچ کر, گا کر, شراب پلا کر بطلیموس کے منہ سے بات نکال لی کہ یحییٰ کو قتل کر دیا جائے, نعوذ باللہ علیہ السلام. تو ویسے ہی ہوا, وہ نشے کے عالم میں اس نے کہا کہ یحییٰ کو قتل کر دیا جائے علیہ السلام. اس کے بعد جائے ظالموں نے یحییٰ علیہ السلام کو پکڑا, اور برملا یہود دیکھ رہے ہیں, بس نبی کو قتل کیا جا رہا ہے, برملا ہیکل کے پاس, اور پورے کے پورے یہودی سر اعراض کر کے گویا کہ کوئی دوسرے مسئلے میں, کوئی دوسری دنیا میں کچھ اور ہو رہا ہے. نبی کو قتل کیا جا رہا ہے, یہودیوں کا سٹیٹ ہے, یہودیوں کی تعداد زیادہ ہے, رومان صرف حکومت کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اف تک نہیں کہا, اور اس کے بعد سب کے سامنے یحییٰ علیہ السلام, نبی کو قتل کر دیا گیا, نبی کو قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد ان کی طرفداری کرنے والے ان کے والد زکریا علیہ السلام کے تعاقب میں لگے, انہیں پکڑا اور انہیں بھی قتل کر دیا گیا. ان کے تعلق سے آتا ہے, جب یہ ظالم انہیں کھدرا رہے تھے, یہ دوڑتے ہوئے گئے, ایک جھاڑ کے پاس پناہ مانگی, جھاڑ اپنے سینے کو کھول دیا اور داخل ہو گئے. لیکن ان ظالموں کو معلوم ہو گیا کہ جھاڑ کے اندر ہے, یعنی ایک آدمی جھاڑ کھل کے اندر داخل ہو کے جھاڑوں سے حفاظت دے رہا ہے. تو ان ظالموں کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ معجزہ ہے, لیکن انہوں نے جھاڑ کے ساتھ قتل کر دیا, اور قتل کرنے والوں کے ساتھ یہود کھڑے دیکھ رہے ہیں. ان کو 100% معلوم ہے کہ نبی ہیں, زکریا ہمارے نبی ہیں, ہم ان سے جا کے مسائل پوچھتے ہیں, ان کا تعلق آسمان سے ہے, یہ یحییٰ ہے, یہ اللہ کے نبی ہیں, جانتے ہیں, لیکن خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. موت کا ڈر, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاءِ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاءِ الْيَهُودِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھو گے دنیا کو سب سے زیادہ محبت کرنے والے یہود ہیں. لَيُعَمَّرْ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ عَنِ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرْ. اگر ان میں سے ہر آدمی کو 1000 سال دے دیا جائے,
جینے کے لیے اور مزید خواہش کریں گے. یہ دنیا کے پھٹو ہیں, یہ دنیا کے کتے ہیں. انبیاء کو مارا جا رہا ہے, خاموشی سے دیکھ رہے ہیں, قتل کر دیے گئے 2 نبی. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام, اور عیسیٰ علیہ السلام ایسی دعوت کا اعلان, اللہ اکبر, بیت المقدس میں, اور پورے چور ہیں, شروع سے لے کے آخر تک چوروں کے درمیان ہے. اور دعوت کا عالم یہ ہے کہ ہیکل میں داخل ہوتے, ان کے جو رسومات تھے لے کے توڑتے ہیں, سامنے جو بھی کرتے چھنا کے پھینکتے ہیں. یہ شمیدان اٹھا کے پھینک رہے, میز لگا رکھے, میز کو اٹھا کر پھینکتے ہیں. روز آتے ہیں, پاک کرتے ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے, پھر لا کے پورے جوڑ دیتے. ان کے جو ہے کنگمم, ان کے جو پاؤڈر, ان کے شمع, ان کے تیل, یہ سب لا کے جوڑتے ہیں. روزانہ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں, یہ سب اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں, پیک کرتے ہیں, گھر جاتے ہیں. اور روزانہ تقریر, روزانہ گرم تقریر. اور عیسیٰ علیہ السلام کی حالت یہ ہے کہ وہ جو لباس پہنتے تھے صوف کا لباس تھا, انتہائی زہد. اور جہاں کہیں بھی جس میں بھی ہاتھ رکھی معجزے لے کر بھاگ کر آتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگ. کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دیکھیے میرا بیٹا جو ہے اندھا پیدا ہوا ہے. ہاتھ پھیرتے ہیں, آنکھیں آ گئی, اور تاک میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کچھ کھا رہے ہیں, کھا کر چھوڑتے ہیں تو ان کے بچے کچھ ٹکڑوں کو اٹھا کر کھاتے ہیں تو سب کو شفا ہے. اللہ اکبر. ایسے عظیم نبی, ایسے عظیم رسول, روزانہ ان کا یہی مسئلہ ہے, اور بھیانک دعوت کا کام کر رہے ہیں. ایسا دعوت کا کام کہ یہود صبر نہیں کر پائے, اور کھلم کھلا ان پر تنقید. روزانہ ہیکل میں کھڑے ہو گئے اور تقریر سناتے جا رہے ہیں, تقریر سناتے جا رہے ہیں, اور بہت لمبی تقریر. اور عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ایسی تھی کہ جو یہود, جو ان کے مخالف ہیں, ایسے سن رہے ہیں گویا کہ سانپ نے ان کو سن لیا ہے, اور ویسی تقریر سنایا کرتے تھے. اور شخصیت ایسی تھی کہ کوئی ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا. لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ظالم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. ظالم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف ایک مسئلہ ٹک گیا, وہ یہ تھا کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے سارے معجزات, ہاتھ پھیرنے مردہ زندہ ہو رہا ہے, ہاتھ پھیرنے جو ہمیشہ کا اندھا بہرا آنکھیں آ جا رہی ہیں, لنگڑے لولے آ رہے ہیں, صرف ہاتھ پھیر رہے ہیں, بس مٹی اٹھاتے ہیں اور اس سے جو ہے پرندہ بنا کر پھونکتے ہیں تو پرندہ زندہ بن کر اڑتا ہے. اور کیا چاہیے معجزات دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بڑا ہی بدترین سلوک کیا. یحییٰ علیہ السلام کو تو دیکھ رہے تھے, قتل کر دیے گئے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ کہ یہ لوگ جا جا کے رومیوں سے کہتے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. یہ بھی یحییٰ کے ٹائپ کے آدمی ہیں, انہیں قتل کر دیا جائے. بیتلیموس کے پاس جاتے ہیں, جا کر کہتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے. اور بیتلیموس نہیں چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کریں, جانتا ہے کہ یہ لوگ نکمے ہیں, یہ لوگ دنیا پرست لوگ ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایمان لائیں گے تو ان کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی. یہ جو مولوی صاحب بن کر بیٹھ کے پیسے کھا رہے ہیں, ان کے پیسے ختم ہو جائیں گے, جانتا ہے. اس لیے بیتلیموس نے بات کو ٹالا, لیکن یہ یہودی اڑ گئے. بار بار جا کر کہتے رہے. یحییٰ علیہ السلام کے مسئلے میں, زکریا علیہ السلام کے مسئلے میں ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے میں یہ لوگ جا جا کر رومیوں سے کہنے لگے قتل کر دیا جائے, انہیں قتل کیا جائے. بار بار زور دیتے تھے, اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کئی مرتبہ ارسٹ کر لیا گیا, جیل خانے میں ڈال دیے, اور آخری مرتبہ انہیں ارسٹ کر کے جیل خانے میں ڈال دیا گیا. اور اس وقت ایک بہت بڑا چور بھی جیل خانے میں ڈال دیا گیا تھا. اتفاقاً سے عید کا دن آیا, عید الانوار آیا, تو بیتلیموس نے تمام یہودیوں سے پوچھا کہ دیکھو اب قید خانے میں 2 افراد ہیں, اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی عید الانوار تمہاری عید آ جائے, تم کو خوش کرنے کے لیے ہم کسی ایک قیدی کو ریلیز کر دیتے ہیں, کسی قیدی کو چھوڑ دیتے ہیں. اب عید کا موقع ہے, بتاؤ کسے چھوڑ دیں. بیتلیموس بھی یہ چاہ رہا تھا کہ عیسیٰ کا مسئلہ آ جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے, لیکن یہ پورے کے پورے یہود عورتوں کے ساتھ ساتھ, مردوں کے ساتھ ساتھ, بوڑھے سب جمع تھے, اور سب نے مل کر کہا کہ اس لٹیرے, اس گنڈے کو چھوڑ دیا جائے, عیسیٰ کو نہیں چھوڑا جائے. اللہ المستعان. یہ کیسے لوگ تھے, کیسے ظالم لوگ ہیں. تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لوگ انسان تھے یا کچھ اور تھے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں مارا جا رہا ہے, بچوں کو یہ لوگ کاٹ رہے ہیں, تو ہم کو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ لوگ انسان کے شکل میں حیوان ہیں.
ان کے دل بڑے ہی پتھر دل ہیں. ان کے دلوں کے تعلق سے میرے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. پتھر ہے نا، یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت سنا رہا ہے. آیت میں کہا گیا یہ جو پتھر ہے، اللہ کہتا ہے جو پتھر ہے نا، کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ پھٹ کر اس میں سے ندیاں نکل آتی ہیں، کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ پھٹ کر اس میں سے پانی نکل آتا ہے، کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے یہ پتھر اوپر سے نیچے گر جاتا ہے. لیکن یہ یہودیوں کے جو دل ہے نا، یہ پتھر سے گئے گزرے ہیں، پتھر سے گئے گزرے. ان کے دل بدلتے نہیں ہیں. ان کے اندر دنیا کی محبت اتنی ہے اور اس کے بعد ان کے اندر غرور، گھمنڈ. میرے دوستو ان کی مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین اور محبوب ترین لوگ ہیں. یہ چیز ان کے اندر جا کے بیٹھ گئی. ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ ہیں، اللہ ہم جو بھی کریں اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے گا. اور اس کے بعد دوسرے قوموں کے ساتھ بدترین سلوک کرنا، دوسرے قوموں کو حیوان ماننا. یہ ایک چیز، یہ دو چیزیں ایسی تھیں جو دو چیزوں نے یہودیوں کو برباد کر کے رکھ دیا. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پر قبضہ کیا گیا، انہیں پکڑا گیا، اور اس کے بعد جیسے تاریخ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، اپنے حوارین کے پاس گئے جن کی تعداد 12 کی تھی، ان کے درمیان بیٹھے، کھائے پیے، اور اس کے بعد کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. تو 12 میں سے ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا کہ میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. جیسے اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ وہ نوجوان کا چہرہ بن گیا. اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف بلا لیا. بل رفعه الله إليه وما قتلوه وما صلبوه بل شبه لهم. ان لوگوں نے قتل نہیں کیا ہے، نہ صلیب پر چڑھائے ہیں، نہ انہیں کروسیفائی کیا گیا، نہ انہیں اساسن کیا گیا، بلکہ ان لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے. یہ لوگ غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. ایک حواری کو پکڑ کر لے کر گئے، اور جو حواری تھے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاکر تھے، وہ بار بار گفتگو کر لیتے ہوئے جا رہے ہیں. سڑک پر انہیں لے کر جایا جا رہا ہے اور ان کے پاس صلیب دے دیا گیا، اور رومنز چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں اور کوڑے برساتے جا رہے ہیں. یہودی خاموشی سے کھڑ کر دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو سڑک آج بھی بیت المقدس میں مشہور ہے طریق العالم کے نام سے، آج بھی ہے یہ سڑک بیت المقدس میں جہاں سے لے کر گزرا گیا، طریق العالم کے نام سے مشہور ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے والے جو حواری تھے وہ 14 مرتبہ رکے، اور 14 مرتبہ جب بھی رکے انہوں نے تقریر سنائی، بتایا کہ تم لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، آخری اعلان سن لو، اب تم لوگوں سے امامت چھین لی جائے گی، تم لوگ بہت بڑی گھناؤنی غلطی کر رہے ہو. اور اس طرف سے رومان مارتے جا رہے ہیں، اور یہ صاحب تقریر کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تقریباً 14 مکان میں انہوں نے کھڑا، 14 جگہوں پر رک کر گئے، اور یہ 14 جگہ بھی آج کنیسہ ان لوگوں نے بنا دیا ہے. طریق السلام میں 14 کنیسے ہیں، اور جب ایسٹر ڈے، اسی کو یہ لوگ ایسٹر ڈے کے نام سے مناتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ ایک صاحب کو مارا گیا، پیٹا گیا، اس دن آپ لوگ فنکشن کیوں مناتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا مجھے. ایسٹر ڈے کے نام سے لوگ مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. تم لوگ غم کر رہے ہو یا پھر خوشی منا رہے ہو؟ بتا دیں، اللہ کے لیے بتا دیں. ایسٹر ڈے کے دن فلاں فلاں چیز پکتا ہے، فلاں فلاں چیز کھاتے ہیں، حالانکہ ایسٹر ڈے یہی ہے جب حوارین میں سے ایک حواری جو عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں جو ہے انہیں بدل دیا گیا تھا، وہ 14 جگہ کھڑے، اور اس کے بعد ہر جگہ وہ تقریر سناتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں کہ یہود کو تم لوگ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو. اور کہا جاتا ہے کہ جب آخری مرتبہ انہوں نے رکا، انہوں نے کہہ دیا، ادھر عورتیں کھڑ کے رو رہی تھیں، عورتوں کی طرف انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تم لوگ میرے لیے مت رو، میں تم لوگوں کے لیے رونا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد ایک بھیانک عذاب آئے گا، اس کے بعد ایک بھیانک عذاب آئے گا. اس وقت تم لوگوں کو لوگ ساری دنیا والے دیکھ کر ہنسیں گے، اس وقت رونے والے بھی نہیں ہوں گے. آخری تنبیہ دیے، اور اس کے بعد جا کے انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا، خوب مار کے، اور پورے یہودی تماشا دیکھ رہے تھے. یہ کب کا واقعہ ہے میرے دوستو؟ عیسیٰ علیہ السلام گزر جانے کے 30 پر 3 یا پھر 40 سال کے بعد کا واقعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیے گئے اور خلاص آخری تنبیہ ختم ہو گئی. اس کے بعد صرف 30 سال کی مہلت دی گئی
اس کے بعد ہوا ہے اب تک عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہودی اور رومی ملے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مانگ مانگ کے سزائیں دے رہے ہیں, دونوں کے درمیان اچھے تعلقات ہیں. 20 سال کے بعد یہ تعلقات بگڑ گئے, یہودی اکھڑ گئے, لڑائیاں شروع ہوئی, بغاوت کیا انہوں نے بستی میں, ہنگامے دنگے فساد شروع ہو گئے بیت المقدس میں. اور 60 پر 6 عیسوی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد, اب ایسی کہیے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 60 پر 6 سال کے بعد, پیدائش کے 60 پر 6 سال کے بعد ایک بہت بڑا بغاوت, بہت بڑا ہنگامہ مچایا اور انہوں نے رومیوں کو باہر بھگا دیا. رومی وہاں سے اٹلی سے بہت بڑا لشکر آیا, آ کے بیت المقدس کو انہوں نے بسیج کر لیا, محاصرہ کر لیا, اور 4 سال تک اندر سے یہودی لڑ رہے ہیں مسلسل. لیکن 4 سال ہونے کے بعد 70 عیسوی کا جب موقع آیا تو ایک شخص کا نام ہے جس کا نام تیتوس کہتے ہیں اسے, یہ رومی تھا. یہ 4 سال سے کوشش کر رہا تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جائیں, لیکن ظالموں نے داخل ہونے نہیں چھوڑا. اس کے بعد جب یہ 4 سال کے بعد داخل ہوا, ایسا ہنگامہ مچایا اس نے, جہاں کہیں بھی یہودی نظر آئے انہیں فوراً قتل کر دیا گیا, ان کے سروں کو کاٹ کر رکھ دیا گیا. نہ بچے, نہ بوڑھیاں, نہ عورتیں, کس میں بھی انہوں نے فرق نہیں کیا اور خوب تباہی مچائی. تقریباً 60,000 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لے کر گئے رومان. ایک بہت بڑی تعداد کو مصر بھیج دیا پیرامڈز کے لیے. یہ پیرامڈ جو بنے ہیں نا, اس میں آدھا کام کنسٹرکشن کا کام یہی یہودیوں نے کیا ہے, بڑے بڑے کنسٹرکشن کے کام ان سے لیے انہوں نے. بہت بڑی تعداد گئی, جا کے پیرامڈز بنی اور بھیانک کام لیا ان سے. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد کو رومیوں نے بانٹ دیا. ساری رومیوں کی سلطنت بہت بڑی تھی, پوری سلطنت میں انہوں نے بانٹ دیا. کس لیے؟ گیم کے لیے. رومی ایک گیم کھیلتے تھے. کیا گیم معلوم؟ گیم یہ تھا کہ میدان کے بیچ میں انسانوں کو چھوڑ دیا جاتا, اس طرف سے شیروں کو کھول کر چھوڑ دیا جاتا. شیر انسانوں کو کھدڑا کے چیر پاڑ کے کھاتے ہیں اور ساری امت ٹھہر کر دیکھتی ہے, تالیاں پیٹتی ہے. اس کے لیے رومیوں نے پورے یہودیوں کو بانٹ دیا, اور بہت بڑی تعداد 1000-2000 کی تعداد یہودیوں کی لے کر جا کر اس کام کے لیے وہاں کے گورنروں نے اپنے ساتھ رکھ لیا. اعلان کیا جاتا بستی میں کہ کل شیر کے ساتھ انسان کا مقابلہ ہوگا. سب بستی والے جمع ہو جاتے, شیر لایا جاتا, اس کے بعد ایک یہودی کو کھول کر چھوڑ دیا جاتا. شیروں سے پھڑوایا رومیوں نے یہودیوں کو, اور اس کے بعد ان کی عورتوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا. اسی لیے یہودیوں کے پاس میرے دوستو قانون یہ ہے, یہودی بننے کے لیے آدمی جو ہے یہودی ماں کا بیٹا ہو, یہودی باپ کا نہیں. یہودی بننے کے لیے کیا کیٹیگری ہے؟ ماں یہودی ہو, باپ نہیں. اگر ماں یہودی نہیں ہے تو وہ آدمی یہودی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہود جو ہے نا اپنی دعوت نہیں کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ یہود لوگوں کو اپنی دین کی طرف بلا رہے ہیں, دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے پاس یہود جو ہے یہودی پیدائشی بنتا ہے. کوئی آدمی یہودی بن نہیں سکتا خوش ہو کے ان کا مذہب اچھا ہے, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, تورات پر عمل کرنا چاہتا ہوں, میں یہودی بن سکتا ہوں. یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں بن سکتے, وہ یہودی بن نہیں سکتا. یہودی بننے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ماں کیا ہو, یہودی ہو, باپ چاہے جو بھی ہو. کیونکہ ان کے مردوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا, مرد کئی مرتبہ ختم ہو گئے, پورے کے پورے ختم ہو گئے, جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ان کو. ایک مرد بھی نہیں ہے, سب یہودیوں کو قتل کر دیا گیا. ایسے کئی مرتبہ ہوا ان کے ساتھ. صرف عورتیں بچ گئیں جنہیں لونڈیاں بنا لیا گیا. اب ان کے بطن سے جو بھی بنتا, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی یہودی یا کے پیٹ سے نکلے وہ یہودی ہے. تو اس طریقے سے میرے دوستو یہ یہود جو ہے اپنے آپ کو ساری دنیا میں پیش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو ہے نا ان کے پاس تورات میں آپ اٹھا کر کھنگالیں گے تو تورات میں بہت آیتیں ایسی ہیں, بلکہ 70% سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف بلاتی ہیں, اللہ کے دین کی طرف بلاتی ہیں, احکامات کی طرف بلاتی ہیں. اور ہیکل کا ذکر تورات میں دور سے چند اشارے ہیں, چند آیتیں ہوں گی جو ہیکل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں.
لیکن عام طور پر تورات کا موضوع بھی قرآن کا موضوع تھا میرے دوستوں. تورات جو ہے قرآن جیسی کتاب تھی، اگرچہ کہ قرآن کے لیے اللہ نے بہت فضیلت دی اور بہت ساری باتیں قرآن کے اندر ایسی ہیں جو تورات کے اندر نہیں ہیں، لیکن تورات بھی اللہ کی عظیم کتاب تھی میرے دوستوں. اور تورات کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اسے. 3 کام اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کیا. ایک انسان کے چہروں کو بنایا، دوسرا جنت میں جھاڑ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے گاڑے ہیں، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے تورات اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. تو تورات کے اندر دعوت ہے توحید کی طرف، اللہ کی طرف، ہیکل سلیمانی کے لیے نہیں، لیکن ان کی پوری کوشش ہیکل سلیمانی بنانے کی ہوتی ہے. ان کے پاس ایک شگون ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی بن جائے تو معنی یہ ہے کہ اب ہمارے لیے زمین میں عزت ہے، یہ پروسیکیوشنز کا دور ختم ہو جائے گا. یہ ان کے ذہن میں چل رہا ہے شروع سے لے کے آخر تک تحریف. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. ان لوگوں نے جو ظلم کیا ہے اس لیے ہم پر ان پر لعنت بھیجی ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حروف میں تبدیلی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حروف میں آگے پیچھے کرتے ہیں، اپنے مقصد کی باتیں اس میں سے نکالوا لیتے ہیں. بہرحال میرے دوستو یہ جو یہودی بننے کے لیے اب دنیا میں گنجائش نہیں ہے. ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام لینڈ آف اسرائیل، ایک ویب سائٹ ہے لینڈ آف اسرائیل. یہ ویب سائٹ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ دعوت کا کام کرتا ہے. میں نے کہا یہودی میں دعوت کا کام؟ دیکھا میں تو اس پہ جو ہے ویڈیو پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو لیونگ پروفیسیز، زندے خوشخبریاں، زندے پیشن گوئیاں، یعنی جو بھی تورات میں کہا گیا وہ ہو رہا ہے. یہ دلائل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہمیں مارا گیا ہے، اور تورات میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سب سے زیادہ مارا جائے گا. جی دیکھو یہ ہم یہ ہیں، پروفیسیز پیش کرتے. اور جب بھی یہود اسرائیل میں آ جائیں، فلسطین میں آ جائیں، اسرائیل کی زمین ہری بھری ہو جائے گی. اور اس کے بعد اسرائیل کی زمین بتاتے ہیں. اب سب سے زیادہ ہری بھری زمین اسرائیل کی زمین ہے جی. اب اس کے بعد دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو اسرائیل کی زمین ہری بھری بن گئی ہمارے آنے کے بعد، اسرائیل اسٹیٹ قائم ہونے کے بعد. میں پوچھتا ہوں کب بیت المقدس کی زمین ہری بھری نہیں تھی؟ وہ بتائیے جی، کب نہیں تھی؟ ان لوگوں نے لڑائیاں کرتے کرتے لوگوں کو کام کرنے نہیں چھوڑا، اور مسلمان جب آئے، امن کا دور تھا، تو زیت زیتون یہیں سے نکلتا ہے. وہ تین والزیتون جو قرآن کے اندر آیت ہے، وہ زیت، وہ تین، وہ انجیر کا جو ذکر ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ فلسطین کی زمین میں نکلتا ہے. اور فلسطین کی زمین ہمیشہ سے ہری بھری رہی، اور مسلمان ادھر جا کے ایک مرتبہ سیٹل ہو جائے واپس نہیں آتے تھے کیونکہ ہری بھری زمین تھی. تو کبھی بھی فلسطین کی زمین سیٹل جو ہے ڈیسرٹ نہیں بنی، یہ اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں. اور اس کے بعد میرے دوست آخر یہ پورے پروفیسیز دکھا کے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ سب سے کہیں گے کہ یہودی بن جاؤ جی. آخری میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لیونگ پروفیسیز ہے، اسے آپ سپورٹ کرنا چاہیں تو ڈونیٹ کریں، فلان جو ہے ہمارا اکاؤنٹ ہے اس میں ڈونیٹ کریں. یہ دعوت نہیں ہے، ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم حق میں ہیں. اچھا کیا ہے بھائی، میں بھی حق میں آنا چاہتا ہوں. نہیں صرف ڈونیٹ کرو. کیسے تو پھر آدمی حق میں آئے گا؟ اس کے لیے ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو میرے دوستوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے بعد بہت بڑا ہنگامہ مچا. تیتوس آیا، تیتوس آ کے ان کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، بڑا ہی ہنگامہ مچایا، بہت بڑی تباہی مچائی. اور یہی تباہی کا ذکر قرآن میں ہے. ان احسنتم احسنتم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. جو بنی اسرائیل میں ذکر ہے، یہ دوسری مرتبہ بھیانک عذاب تم پر آئے گا. تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بعد جو بھیانک حملہ ہوا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ہیکل سلیمانی کے ایک اینٹ بھی نہیں رہی، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. اس کے بعد 135 ہجری 135 عیسوی میں ایک دوسرا یہودی بادشاہ بنا رومیوں کی طرف سے. اس نے چند جو ہے چینجز لانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا. اس کے بعد ایک بہت بھیانک رومی آیا جس کا نام تھا ہیڈرائن، اور یہ یہودی سے جو ہے تاریخ میں مشہور ہے، جس کا نام کیا ہے؟ ہیڈرائن. یہ آیا،
اس کا کام یہ تھا کہ یہودی نظر آ جائے خوب مارتا تھا، سڑکوں میں کہیں یہودی نظر آئے خوب مارتا تھا. اور اس کے زمانے میں اس نے کہہ دیا کہ بیت المقدس کے قریب نہیں بھٹکو گے، اور 200 سال تک یہودی بیت المقدس میں داخل ہو نہیں پائے، بیت المقدس کی سوچ بھی نہیں سکتے 200 سال تک. ہیڈروئن آیا اور اس کے بعد یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ یہودی بیت المقدس میں نہیں آئے گا. اور اس کے بعد ہیکل سلیمانی کو اس نے ایک بہت بڑا مندر بنا دیا، اس کے اندر ایک بہت بڑا دیول بنایا، ایک بہت بڑے دیو کو رکھا جس کا نام جوپیٹر ہے. اور ہیڈروئن سب سے پہلا آدمی ہے جس نے یروشلم کا نام اٹھایا اور اس نے اس بستی کا نام رکھا ایلیا. اس بستی کا نام رکھا گیا ایلیا. اور حدیث میں یروشلم کو میرے دوستوں ایلیا کے نام سے پہچانا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلیا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حوض کوثر کتنا بڑا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یمن سے لے کے ایلیا تک، یمن سے لے کے ایلیا تک. حدیث میں ایلیا اسی یروشلم کو کہا جاتا ہے، اسی جیروسلم کو کہا جاتا ہے میرے دوست. تو یہی ہیڈروئن تھا جس نے ایلیا کے نام سے بدلا دیا اور اس کے بعد کہا کہ یہود اس کے قریب بھی نہیں آئیں گے. تو تقریباً 200 سے لے کے 250 سال تک کوئی یہودی قریب نہیں بھٹکا. اس کے بعد ایک بادشاہ آیا جس کا نام تھا اوریول، وہ بھی رومی تھا. اس نے یہودیوں کو اجازت دی کہ آ کے عبادت کریں اور اس کے بعد چلے جائیں. بستی میں عبادت کر کے سیٹل ہونے کی بات نہیں، آؤ عبادت کرو اور اس کے بعد چلے جاؤ. تو ہیکل سلیمانی کو یہودی بنا نہیں پائے، اور یہ جو ہیڈروئن رومی آئے انہوں نے اسے مندر میں تبدیل کر دیا. اور یہی حالت رہی میرے دوستوں تقریباً 300-400 سال تک. اور اس کے بعد ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنانے کا موقع نہیں ملا. اور 300 یا پھر 350 ہجری میں ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک حواریین تھے جن کا نام یہوذا اسخریوطی. ان کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا پال. اور پال اور پیٹرز مشہور ہیں عیسائیوں کی تاریخ میں. یہ پال بیت المقدس چھوڑ کے یہ اٹالیا چلا گیا، رومان چلا گیا. وہاں جا کے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نام سے ڈھیر ساری بدعتوں کو اس نے شروع کیا. یہی سب سے پہلا آدمی ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو غیر یہودیوں میں پھیلائی. اور یہی سب سے پہلا آدمی ہے جس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، تم عیسیٰ کو مان لو اور تم آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، تم بت پرستی کرو، چاہے کسی کی بات کرو، کوئی یہ نہیں، صرف آ جاؤ اور اس کے بعد خلاص تم جو ہے عیسائی بن جاؤ گے. اور ختنہ کا جو سسٹم تھا اسے بھی ہٹانے والا یہی پال تھا. تو پال ہر قسم کی بدعتوں کو ایجاد کیا اور اس کے ساتھ پیٹرس تھا. یہ دونوں مل کے بہت بڑے گھنٹے کو کلایا. اور اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے، قتل کر دیے گئے. قتل کرنے والے کا نام تھا نیرون. دونوں کو قتل کر دیا چونکہ بہت سارے لوگ رومان میں عیسائی بن گئے تھے. لیکن یہ دعوت پھیلی، چھپ چھپ کے پھیلی، بڑی تیزی سے پھیلی، یہاں تک کہ 300-350 عیسوی میں کانسٹنٹائن جسے کہا جاتا ہے، وہ جو اس وقت جو ہے رومان کا بادشاہ تھا، رومانین کنگ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، یہ عیسائیت قبول کر لیتا ہے، یہ عیسائی بن جاتا ہے. اور عیسائی بن جانے کے بعد اس نے بہت بڑی کمیونٹی جمع کی، ایک بہت بڑے کانفرنس کو جمع کیا، تمام عیسائی پادریوں کو جمع کر کے اس کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج کے بعد عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جائے گا. ورنہ اس سے پہلے 300 سال تک اللہ کا بیٹا کہنے والے بعض فرقے تھے، لیکن اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ اس کانفرنس کے بعد سب عیسائیوں کا عقیدہ بن گیا. جو لوگ بھی انکار کیے قتل کر دیے گئے. اور اس کے بعد یہ جب عیسائی بنا تو مختلف قسم کی بت پرستی شروع ہوئی، اسی لیے کیتھولک کہا جاتا ہے. جو آدمی تاکہ آج بھی بت کو مانتا ہے اسے کیتھولک کہتے ہیں میرے دوست. یہ جو آرتھوڈاکس ہیں اتنی بت پرستی نہیں کرتے، پروٹسٹنٹس بت پرستی نہیں کرتے، لیکن عیسائیوں میں جو کیتھولک رومنس ہیں یہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں. یہیں سے بت پرستی شروع ہوئی. تو اس کے بعد ہوا ہے میرے دوستو، امپراتور جب جو ہے عیسائی بن گیا، یہ بیت المقدس آیا. آنے کے بعد یہودیوں کی اجازت دی کہ وہ آئیں عبادت کریں. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کی ایک والدہ تھی، اس کی ماں تھی، وہ بیت المقدس کی زیارت کی.
اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں رہتے تھے. لوگوں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلان جگہ رہتے تھے. تو لوگوں کے اشارے پر وہاں پر ایک کنیسہ بنایا گیا جس کا نام کنیسۃ القیامہ. کنیسہ بنایا گیا جس کا نام کنیسۃ القیامہ. اور جہاں کہیں بھی اشارے بنائے گئے سب جگہ چرچز بنائے گئے. یہ قسطنطین کی ماں جو آئی تھی اس کی وجہ سے. اس کے بعد پورے عیسائی پادری جمع ہوئے, جا کر قسطنطین سے کہا کہ تم ہرگز یہودیوں کو جگہ مت دو. تم چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت باقی رہے, تم چاہتے ہو کہ امن سے رہے, یہودیوں کو ہرگز اجازت مت دینا. تو قسطنطین نے اپنے فتوے کو بدلا, کہا کہ آج کے بعد کوئی یہودی داخل نہیں ہوگا بیت المقدس میں. اس کے بعد پورے یہودیوں کو نکال دیا گیا. لیکن چند دنوں کے بعد ایک 400-450 عیسوی میں ایک رومی بادشاہ جس کا نام جولیان تھا, یہ یہودی بن گیا. اور یہود میرے دوستو, اگرچہ کہ کوئی یہودی نہیں بن سکتا ان کے پاس, لیکن انہوں نے تاریخ میں بعض جگہ خطرناک خیانت کی ہے اور بعض جگہ اپنے اس طریقے کو بدلا. جب بھی ضرورت پڑی بعض لوگوں کو یہ نیشنلٹی کارڈ دے دیا اپنی مرضی سے, بولے کہ تم یہودی ہو, ہم سب مل کے کہتے ہیں کہ تم یہودی ہو, تم یہودی بن جاؤ. اس طریقے سے بعض لوگوں کو یہودی بنائے لوگ تاکہ یہ لوگ باقی رہ جائیں. تو ایک جولیان کے نام سے جو کنگ آیا اسے انہوں نے یہودی بنایا, اور اس نے یہودیوں کو تھوڑی مدت کے لیے اجازت دی کہ وہ آئے رہیں, اور اس نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بننے کی اجازت دی. تھوڑی بہت ہیکل سلیمانی بنی گئی لیکن مکمل نہیں بنی. تو یہ ہیکل سلیمانی کا ٹینشن کیا ہے میرے دوستو؟ وہ ہیکل سلیمان ڈالیے, یہ ویڈیو ہے, اس میں آپ دیکھیں گے. ویڈیو فوٹوز ڈالیے, نہیں یہ نہیں, ہاں ڈالیے. سب سے پہلے بیت المقدس دکھائیے. بیت المقدس ہے, قادر بیت المقدس کہاں ہے دیکھیے, نہیں اور ایک ہے دیکھیے, وہ ڈالیے. ہاں وہ یہی بیت المقدس ہے, یہی بیت المقدس ہے. آپ اس کی جگہ سولومن ٹیمپل دکھائیے. یہ بنانا چاہتے ہیں, یہ بنانا چاہتے ہیں. یہ سولومن ٹیمپل ہے, یہ نہیں ہے, کہیں پر بھی نہیں ہے, یہ بنانا چاہتے ہیں. اسی کو لوگ سولومن ٹیمپل کہتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیں کہ 2 مرتبہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, اور اس کے بعد جولیان کے زمانے میں اسے تھوڑا رینوویٹ کرنے کا موقع ملا, لیکن اس کے باوجود پورا سولومن ٹیمپل دوبارہ نہیں بنا گیا میرے دوستو. اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا سولومن ٹیمپل تھا, اس کی جگہ مسلمانوں نے بیت المقدس بنا لیا ہے. مسلمانوں نے بیت المقدس بنا لیا ہے, یا پھر یہ نیچے دھس گیا کیونکہ کئی مرتبہ زلزلے بھی آئے. زلزلے آنے کی وجہ سے یہ پوری مسجد جو ہے, یہ اقصی کی مسجد ہدل, اس کی دیوار گر گئی اور یہ زمین کے اندر چلے گئی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ زمین کے اندر چلا گیا ہو. ایک دوسرا فوٹو ہے دکھائیے جس میں یہی ریکٹینگل شیپ کا ہوگا. ہاں یہ دکھائیے, یہ ہاں ڈالیے. یہ ایریا, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریکٹینگل, یہ ایریا جو ہے یہ پورے کا پورا یہ لوگ سولومن ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. اب یہاں پر اسے اس کا دوسرا ایک فوٹو دکھائے. ہاں یہ جو ریکٹینگل ہے یہاں پر پورا وہ لوگ جو ہے سولومن ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں. لیکن اب جو یہ حالت میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر 2 قبے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 2 قبے ہیں, ایک نیچے قبہ ہے, ایک اوپر قبہ ہے. ایک گولڈن کلر کا ایک قبہ ہے, نیچے کالے رنگ کا ایک قبہ ہے. یہ جو گولڈن رنگ کا ہے اسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ قبۃ الصخرہ. یہاں پر ایک بہت بڑا چٹان ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تو اس چٹان سے معراج کی طرف گئے. وہ چٹان آج بھی موجود ہے. ابھی ہم ویڈیو ڈالیں گے, تھوڑی دیر کے رک جائیے. یہ جو ہے اسی کو قبۃ الصخرہ, اسی کو انگلش میں کہتے ہیں ڈوم آف دا راک. اسی کو انگلش میں کہتے ہیں ڈوم آف دا راک. اور یہاں پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, یہاں پر بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں. نیچے جو ہے یہی مسجد الاقصی ہے. یہ نیچے جو ہے وہ کہاں ہے, نیچے جو نیچے نظر آ رہا ہے نا آپ کو,
یہی مسجد الاقصی ہے، اسی کو الجامع القبلی کہتے ہیں. یہ ہاں یہ ایگزیکٹلی اس کو مسجد الاقصی کہا جاتا ہے. یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ تاریخ دیکھیں گے، یہ مسجد نہیں تھی. سب سے پہلے اسے بننے والے عبد الملک بن مروان ہیں. عبد الملک بن مروان جو خلفاء راشدین کے بعد بادشاہ بنے، انہوں نے اس مسجد کو بنایا. اس کے بازو ایک چھوٹا مصلی ہے جسے مصلی مروانیہ کہا جاتا ہے. یہ دونوں کو بنانے والے عبد الملک بن مروان ہیں. اسی کو مسجد الاقصی کہا جاتا ہے. اب یہ مسجد نظر آ رہی ہے، اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن ہے. اصل میں یہ پورا سیٹ اپ، یہ پورا ایریا جو ہے ایک پہاڑ پر ہے. اس پہاڑ کا نام جبل موریا. عبری میں موریا کا معنی جو ہے مختار، سلیکٹڈ پہاڑ. اس پہاڑ پر یہ پوری مسجد قائم ہے میرے دوستوں. یہ پہاڑ کے نیچے آپ دیکھیں گے، پورے جو ہے پہاڑ کے نیچے، پہاڑ مطلب بہت بڑا پہاڑ نہیں، ایک ٹیلا ہے، ایک اونچائی ہے. سمجھیے کہ ایک جو ہے 6 to 8 فلورز ہائٹ ہوگا. اس طرف پوری بستی جو ہے نیچے ہے. اس طرف ایک مشہور قریہ ہے جس کا نام قریۃ السلوان، مشہور قریہ ہے. تو اس کے پاس یہ پوری مسجد بنی ہوئی ہے میرے دوستوں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی کو جو ہے مسجد الاقصی کہا جاتا ہے. اب یہ لوگ کھدوائی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا سولومن ٹیمپل، اسے اب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب کوشش کیا کر رہے ہیں؟ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو سولومن ٹیمپل ہے، ہو سکتا ہے کہ زلزلے کی وجہ سے اس کے بعض ٹکڑے زمین میں چلے گئے ہوں. خاص طور پر ان کے ذہن میں قدس الاقداس کا ٹینشن ہے. قدس الاقداس محراب، کل آپ نے سنا، کہتے ہیں کہ یہ محراب ہے، یہ پورے کا پورا زمین میں چلا گیا ہے. اور 1980 سے 1980 سے مسلسل کھدوائی کر رہے ہیں، مسلسل کھودتے جا رہے ہیں. اور کھودنے کا راستہ یہ مسجد کی اس طرف، یہ علاقہ آرو دکھائیے بھائی صاحب، ہاں نیچے ہاں یہ ایریا یہاں سے کھود رہے ہیں، کھود کے داخل ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد ساری دنیا میں جب بھی بیت المقدس دکھایا جائے گا، یہ گولڈن ڈوم دکھایا جائے گا. آپ میڈیا میں دیکھیں گے، آپ کو گولڈن ڈوم دکھائیں گے. بیت المقدس کا نام آئے گولڈن ڈوم دکھا، اگرچہ کہ وہ بھی مسجد ہے، وہ بھی ہمارا ہی ہے، لیکن اسے مشہور کر رہے ہیں. کہہ یہ رہے ہیں کہ اسے تم لوگ مسجد مان لو، یہ علاقہ چھوڑ دو، یہ علاقہ چھوڑ دو. چونکہ جہاں محراب تھا جسے وہ لوگ قدس الاقداس، پاک چیزوں کی پاک چیز کہتے ہیں، وہ جگہ ان کو چاہیے. اور اس جگہ کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ان کے پاس موجود ہیں. ایک روایت میں کہا گیا یہ کنز الالہ ہے، اللہ کا خزانہ ہے. ایک روایت میں کہا گیا یہ زمین و آسمان سے بہتر جگہ ہے. ایک روایت میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے اللہ ساری دنیا کی نعمت اس جگہ ڈال رکھا ہے. ایک دوسری روایت میں آیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کا سینٹر وہی ہے جہاں قبہ ہے نا، یہ جو کالا قبہ ہے نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، جہاں قبہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا سینٹر ہے، ساری دنیا کا یہی سینٹر علاقہ ہے. یہ علاقہ ہم کو چاہیے، یہ علاقہ ہم چاہتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے ہیکل کا اتنا ٹینشن ان کے پاس ہے کہ اگر کوئی آدمی یورپ میں ہو یا پھر آسٹریلیا میں ہو، دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، یہ ایک یہودی دوسری یہودی سے بات چیت کر کے جب الگ ہوگا تو کیا کہے گا معلوم؟ غدن نلتقی فی الہیکل، کل ہم ہیکل میں ملاقات کریں گے. یہ اسٹینڈرڈ ان کے پاس سلام ہے، کل ہم ہیکل میں ملاقات کریں گے. جہاں کہیں بھی جائیں گے کہیں گے کہ کل ہم ہیکل میں ملاقات کریں گے. مجلس ختم ہوئی سب مل کر کہیں گے کہ ہیکل میں ملاقات کریں گے. مطلب ہیکل بنانے کا اتنا ان کے پاس ٹینشن ہے. اور اس کے بعد جب بھی شادی بیاہ ہوتی ہے، اگر کوئی دو یہودی شادی کر لے، شادی کے بعد ان کا جو پنڈت آئے گا آ کر مٹی اٹھائے گا، دولہا دلہن پر مٹی پھینکے گا، پھینک کر کہے گا اذکر الہیکل، ہیکل کو یاد کرو. ان کے پاس رواج ہے، کہے گا مٹی پھینک کر کہے گا کہ ہیکل کو یاد کرو. کبھی کبھار دلہا دلہن ملنے سے پہلے دونوں کو روک دیا جائے گا، روک دینے کے بعد کانچ توڑ کے ان کے سامنے پھینکا جائے، کانچ توڑ کے سامنے پھینکیں گے اور کہیں گے کہ ہیکل کو یاد کرو، کہیں گے اذکر الہیکل، ہیکل کو یاد کرو. یہ میرے دوستو ان کے پاس سب سے بھیانک مسئلہ ہے. جب عربوں سے لوگ لڑ لڑ کے تھک گئے، عربوں نے بعض مرتبہ کہا کہ تم لوگ دوسرے علاقے ٹھالو، اس علاقے کو چھوڑ دو. تو بن گورین جو ان کا سب سے پہلا منسٹر ہے، اس نے ایک تقریر کی، تقریر میں کہا یاد رکھ لو یہ سارے فلسطین کی کوئی اہمیت نہیں،
یہ پورے بیت المقدس کی کوئی اہمیت نہیں اس کے علاوہ. اگر یہ نہ ہو اس کی اہمیت ہی نہیں ہے. یہ قدس الاقداس نہ ہو, یہ محراب نہ ہو, اسی کے لیے ایک دوسرا نام ہے سولومن سٹون کہتے ہیں, عربی میں اسے حجر اسماعیل کہتے ہیں. یہ نہ ہو تو اس کا اتنی محنت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو اس علاقے میں کھدائی چل رہی ہے. کوشش یہ ہے کہ اس مسجد کو پھوڑ دیا جائے اور ساری دنیا میں اس قبۃ الصخرہ کو مشہور کر دیں. یہ جو گولڈن ڈوم ہے اسے مشہور کر دیں, مسلمانوں سے کہیں کہ یہی بیت المقدس ہے. آپ میں سے کتنے لوگ اسے بیت المقدس سمجھے تھے؟ بتائیے, ہاتھ اٹھائیے. بعض لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت بڑی تعداد اسی کو بیت المقدس مسجد الاقصی سمجھتی ہے. مسجد الاقصی یہ ہے میرے دوستو, اسے عبد الملک بن مروان نے بنایا. ابھی آپ سنیں گے کہ جب عمر بن خطاب داخل ہوئے تو عیسائیوں نے اس کی کیا حشر بنا رکھی تھی, ابھی آپ سنیں گے. اس کے بعد یہ پورا علاقہ میرے دوستو, اسی پورے علاقے کو بیت المقدس کہتے ہیں. یہ پورا مسجد ہے, آپ جہاں کہیں بھی پڑھیں گے آپ کو 500 نیکیاں. اب وہ ویڈیو ڈالیے بھائی, ایک ویڈیو جو پتھر کے نیچے سے, شروع سے ڈالیے سے, یہ دیکھیے شروع سے ڈالیے. یہ ہے نا, سٹاپ کیجئے, سٹاپ. یہ یہاں اوپر جو ویڈیو ہے, یہ ویڈیو جو ہے آپ کو قبۃ الصخرہ دکھا رہا ہے, ڈوم آف دا راک. یہ ڈوم آف دا راک کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پر ایک مسجد نما ہوگی, بیچ میں پتھر ہوگا, چٹان. وہ چٹان کے نیچے جگہ ہے, وہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں. ڈالیے, یہ چٹان ہے, دیکھیے لوگ اوپر دیکھ رہے ہیں نا, نظر آ رہا ہے آپ لوگوں, یہی چٹان ہے. نیچے جو ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, یہی چٹان ہے. یہ اسی کو جو ہے چٹان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چٹان سے آسمان کی طرف معراج پر گئے. یہی چٹان تھا, نیچے جگہ ہے, یہاں پر لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں. یہ اوپر جو ہے نا, یہی قبۃ الصخرہ ہے. راستہ جا رہے نا, نکل رہے نا, آپ جائے تو دیکھیں انشاءاللہ. یہی قبۃ الصخرہ ہے, یہ گراؤنڈ فلور میں ہے. بس اب ایک دوسری ویڈیو ہے, یہ ڈالیے. ہاں ہاں, روکے سے. یہ جو ہے وال ہے جسے وہ لوگ ویسٹرن وال کہتے ہیں, اور اس وال کا ایک نام ہے حائط المبکا, یعنی ایسی دیوار جہاں پر جا کے رونا ہے. اب یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہیکل جو پورا ٹوٹ گیا, صرف ایک دیوار باقی ہے. صرف یہ ایک دیوار, اس ہیکل سلیمانی, سولومن ٹیمپل جو توڑ دیا گیا تھا, وہ ٹیمپل کا جو حصہ باقی ہے وہ یہ دیوار ہے. اب یہ دیوار کے پاس جا کے ابھی دیکھیں گے کیا کرتے کیا ہے. اب ہمارا بھی عقیدہ اس سے جڑا ہوا ہے, ہم لوگ اسے کہتے ہیں حائط البراق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق میں تھے, اور مکے سے براق میں آئے, اور اس دیواری کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا تھا. اب اس کے اندر آپ جائیں گے, ابھی آپ دکھاؤں گا, وہاں پر ایک ممبر ہے, مسجد الاقصی کے اندر ممبر ہے, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاءوں کی امامت کی تھی. براق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیواری کے پاس باندھا تھا. اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ سلیمان ٹیمپل کا یہی حصہ باقی ہے اور یہ ہمارے لیے مقدس ہے, اور کہتے ہیں کہ اس دیوار کو تو کم از کم کو دے دو. اب اس دیوار کے پاس ادھر ایک ایریا ہے, اس کے پاس ایک علاقہ ہے, اس علاقے کو کہتے ہیں حی المغاربہ, موراکن ایریا. مسلمانوں کا تھا, بہت بڑا ایریا تھا 1970 میں, لیکن وہ ایریا پورے کا پورا چٹیل میدان بنا دیا گیا ہے. پورے کا پورا چٹیل میدان بنا دیا گیا ہے. آج قدس کی حالت, بیت المقدس کی حالت یہ ہے میرے دوستو. جب 1967 میں لڑائی ہوئی تو بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. 1967 کی لڑائی کے بعد بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ میں چلی گئی. اب یہودی یہاں پر ڈومینیٹڈ ہیں, مسلمانوں کو اجازت ہے, آئیں گے چلے جائیں گے. اب یو این او اسے کنٹرول کر رکھی ہے, آئیں گے ہر مذہب کے لوگ, دیکھیں گے چلے جائیں گے.
اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے نا. تو یہاں پر ایک ایریا تھا, یہ پورے ایریا کو انہوں نے توڑ دیا. اب آپ دیکھیں گے کہ اس دیوار کے پاس یہ لوگ کیا ناچتے ہیں. یہی دیوار ہے, نیچے دیکھیے ٹھہرے ہوئے ہیں. ہاں دیکھیے یہ ادھر جا کے کرتے کیا ہیں, یہ جا کے کہتے یہ ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ان قریب ادھر ہم ہیکل بنائیں گے. ادھر جا کے کہتے کیا ہیں, دیکھیے ڈالیے, دیکھیے وہ صاحب شاید زیادہ جوش میں. یہ جو کر رہے ہیں یہودی, یہ ادھر جو ہے توبہ ہے, ان کے پاس توبہ ہے, سر پھوڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر ہیکل بنائیں گے, ہیکل بنائیں گے, ہیکل بنائیں گے. وہ کہتے ہیں ادھر. اور اس کے بعد ایک چیٹی ہوگی, وہ دیواروں میں ٹھونسیں گے. آپ دیکھیں گے, دیکھیے یہ چیٹیاں ہیں, ٹھونس ٹھونس کے یہ پورا بھر جاتا ہے. مہینے میں ایک مرتبہ پورا کلین کیا جاتا ہے جی. اور اس کے بعد ایک بنا رکھے ہیں لوگ, عورتوں کے لیے الگ, مردوں کے لیے الگ. یہودی کے پاس قاعدہ یہ ہے کہ عبادتوں میں عورتوں کو الگ کرتے ہیں, ہے نا. عورتوں کے اندر پردہ یہودیوں سے کوئی سیکھے, پردہ انتہائی پردہ ہے ان کے پاس. لیکن یہ لوگ اتنے نکمے ہیں کہ پردہ تو کرواتے ہیں لیکن طریقہ الگ ہے. ان کے پاس عورتیں سر نہیں دکھائیں گی, سر نہیں دکھائے ٹھیک ہے, وگ پہنا دیتے ہیں, وگ پہنا کے لے کر آتے ہیں. جسم نہیں دکھائیں گی ٹھیک ہے, اس کے اوپر ساکسس آتے ہیں نا, وہ پہن کر ننگی ناچتی ہیں. جسم کہاں دکھائے, یہ تو ساکسس ہے نا. اس طریقے سے دین میں ٹیڑھ نکالنے والی قوم ہے یہ. تو میرے دوستوں اس کے دوسرے ویڈیو کیا ہے, ہاں یہ ڈالیے. یہ بیت المقدس کا انٹرنس ہے. بیت المقدس کے بہت سارے دروازے ہیں, مشہور دروازے ہیں. یہ مشہور دروازہ ہے, مسجد الاقصی ہے. یہی مسجد الاقصی عبد الملک مروان نے جسے بنایا تھا وہ یہی ہے. اور عبد الملک بن مروان اور ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک دونوں نے مل کے, دونوں کے زمانے میں ہوا تھا. اس لیے دیکھیے گنبد جو ہے, یہ گنبد جو ہے بعد میں لگایا گیا تھا. مسجد الاقصی نیچے گراؤنڈ فلور میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مسجد بنائی تھی. انہوں نے 3000 لوگوں کے لیے پڑھنے کا انتظام کیا تھا. یہ عمر بن خطاب نے بنایا. یہ دروازے نہیں تھے لیکن یہ جو سٹائل ہے, یہ جو لمبا پن ہے, یہ عمر بن خطاب نے بنایا تھا. یہاں پر یہ اور دوسرا ایک علاقہ ہے, دونوں جگہ 3000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ نیچے ہے, گراؤنڈ فلور میں ہے. یہ کئی سال پرانا ویڈیو ہے. یہ کبھی کبھار لڑائی کے بیچ میں جب سیز فائر کیا جاتا ہے, دونوں جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اتفاق کر لیتے ہیں, تب جو ہے مسلمانوں کو آنے جانے اسپیشلی جو ہے پریس لوگوں کے لیے اجازت ہوتی ہے. وہ لوگ اندر جا کے ایک مرتبہ اسے ویڈیو بنائے, ورنہ یہ آسان نہیں ہے, ویڈیو بنانا آسان نہیں ہے. یہ دیکھیے آپ تھوڑا بھگائیے. ہاں یہ سب مسجد ہے, تھوڑا آئیے. ہاں شاید چلے گیا. ہاں اسی کو حجر سلیمان کہتے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی حجر سلیمان ہے. جائیے چھوڑی, یہ ان کے پاس بہت اہمیت والی چیز ہے. تھوڑا بھگائیے, تھوڑا اور تھوڑا. یہ جو ہے پلرز لگائے ہیں اندر, جو ہے یہی حجر سلیمان ہے. پرانی بندن ہے, پرانی عمارت. چاہیے آگے. یہ عمارتیں بعد میں بنوائی گئی. یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ اصل وہی عمارت ہے. یہ عمارتیں اسے سپورٹ کرنے کے لیے بنائی گئی. ایک ممبر دکھائیں گے, دیکھیے وہ ہے یا نہیں. یہ ممبر ہے, نہیں یہ تو راستہ ہے. جائیے. اور ہاں یہ ممبر, یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی تھی.
یہی ممبر ہے. جائیے اسے یہ پورے علاقے کو لوگ ہجر سلیمان کہتے ہیں. اور یہ علاقہ سٹاپ کیجئے, کہا جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تھے معراج سے تو مشرکین نے سوال کیا تھا کہ آپ نے بیت المقدس میں کیا دیکھا, تو وہ لوگ اس چیز کے تعلق سے پوچھ رہے تھے. اس وقت میں یہ مسجد میں ایک مشہور چیز تھی, ایک گنبد کے شکل میں اوپر لگایا ہوا ہے. تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کہاں ہے, فلان نشان کہاں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورے علاقے کو گھما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھتے جاتے اور جوابات سناتے جاتے. چلیے یہی ہے, چلیے چلیے یہ دیکھیے, روکیے یہی پیچھے, یہ سٹاپ کیجئے. یہ ہے آپ دیکھ رہے ممبر ہے, یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تھی. اور یہ پورا علاقہ ان کے یہودیوں کے پاس یہاں پر ایک بھیانک محراب تھا جس کے تعلق سے آپ کل سنے تھے. وہ محراب یہیں پر رکھا ہوا تھا. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ محراب نیچے چلا گیا ہے, اسی لیے نیچے سے کھدائی ہو رہی ہے اور کھدائی چل رہی ہے. 1980 سے کھدائی چل رہی ہے. ان لوگوں نے مسجد کے جڑوں کو, مسجد کے فنڈامنٹلز کو, نیچے جو فاؤنڈیشن ہے اسے انہوں نے کھوکھلا کر دیا ہے, اور ان قریب ایسے ہی کرتے رہیں گے تو مسجد گر جائے گی. اور 1980 سے مسلسل کوشش چل رہی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں 67 سے, جب 67 میں داخل ہوئے تب سے لے کر یہ لوگ کھدائی کر رہے ہیں تاکہ چھوٹا بھی ایک ٹکڑا مل جائے. لیکن یاد رکھ لیجئے میرے دوست, اب تک ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا. اللہ کا کرنا دیکھیے, اب تک ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا, نہ ملنے والا ہے. ان کو یقین ہو چکا ہے کہ نہیں ملنے والا ہے. اب یہی بہانہ بنا کے مسجد کو گروانا چاہتے ہیں. ایک فوٹو ہے, بس یہ ختم کر دیجیے. وہ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں, ایک فوٹو ہے دیکھیے, ایک کارٹون ہوگا جس میں وہ لوگ کہاں ہے, یہ دیکھیں مسجد اقصی وہی قبۃ الصخرہ. وہ کارٹون ہے جس میں وہ لوگ کہاں ہے, عبد ہے ایک کارٹون جو نیچے سے پھوڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہی جو ہے مسجد اقصی ہے, یہی مسجد الاقصی ہے, یہیں سے انٹرنس ہے. یہی مسلمانوں کا قبلہ رہا 18 مہینے تک. بس مسجد اقصی ہے, وہ قبۃ الصخرہ ہے, وہ مصلی مروانیہ ہے, اور یہاں پر ایک دوسرا مصلی ہے حیۃ البراق. حیۃ البراق ویسٹرن جو دیوار کہتے ہیں وہ اس طرف ہے, نمبر 4. یہاں پر جو ہے وہ دیوار ہے جہاں پر یہودی جا کے رہتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں. بس تو یہ ہے میرے دوستوں ہیکل سلیمانی کی حقیقت. یہی ہیکل سلیمانی ہے جسے وہ لوگ بنوانا چاہتے ہیں. اس کی کوشش میں تقریباً 1000 سے زیادہ آرگنائزیشنز ساری دنیا میں کام کر رہی ہے یہ ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے. کتنی آرگنائزیشنز, 1000 سے زیادہ آرگنائزیشنز مسلسل کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے. یہ بنانے کے لیے سارے پتھر تیار ہیں, تقریباً 4 ٹن پتھر انہوں نے چن رکھا ہے, تیار ہے, بنوانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے مذبح کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے, مذبح. مذبح کا معنی ذبح کرنے کی جگہ. کل آپ نے سنا سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 20,000 گائیں اور 1,00,000 بکریاں ذبح کی تھی. کہتے ہیں کہ یہیں پر ذبح کیے, اور یہ مذبح ہیکل سلیمانی کا ایک حصہ ہے. یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے ذبح کیا ہے, اور یہ مذبح اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور اسے کہتے ہیں کہ اسے ان لوگوں نے زمین سے نکالا ہے. یہ جو پورا سیٹ اپ جو ہے, کمپلیٹ سیٹ جو ہے, زمین سے نکالے ہیں, اور ان لوگوں نے اسے چھپا دیا ہے, چھپا دیا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ اردن کے بارڈر میں ایک میوزیم ہے, وہاں پر یہودیوں نے اسے چھپا کر رکھا ہے, انتظار میں ہے. کس کے, وہ گائیں دکھائیے. ہاں بقرعید کے لیے تیار. جی یہودیوں کے پاس عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ لوگ اس وقت تک ہیکل سلیمانی نہیں بنائیں گے جب تک ان کے پاس وہ لال گائے نہ آ جائے.
دا ریڈ کو، لال گائے. یہ ان کے پاس عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے آخری میں ایک گائے پیدا ہوگی جو بالکل لال رنگ کی ہوگی. اس گائے کو لایا جائے گا، کہتے ہیں ان کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے تلمود میں، اس گائے کو لایا جائے گا، اس کے بعد اس گائے کو ذبح کیا جائے گا. اور ذبح کرنے کے لیے کون سی جگہ ہے؟ وہ مذبح آپ نے دیکھا نا، اس مذبح میں اس گائے کو ذبح کریں گے. ذبح کرنے کے بعد ہوگا یہ کہ اس گائے کو ادھر بہت بڑے پادری ہوں گے، آزار ہوں گے، حاخام، ان کے علماء کہا جاتا ہے حاخام ہوں گے. ایک بہت بڑا حاخام ہوگا، وہ اپنی ذمہ داری میں اپنے نظروں کے سامنے اس گائے کو جلائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا، جل کر گائے جو ہے راکھ ہو جائے گی. اس راکھ کو اٹھا کر وہ حاخام سارے یہودیوں پر مارے گا. اس وقت یہودی پاک ہوں گے. اب تک یہ لوگ نجیس ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نجیس ہیں. جب تک وہ لال گائے کے راکھ کو پھینکا نہیں جائے گا ہم لوگ پاک ہو نہیں پائیں گے. کب پاک ہوں گے؟ جب جو ہے وہ راکھ پھینکا جائے گا تو پورے کے پورے یہود پاک ہو جائیں گے. اچھا، یہ لال گائے کیا ہے؟ اچانک ہوا 1996 میں یروشلم میں بیت المقدس میں ایک باغیچہ ہے جس کا نام کفر یاسین. ایک باغیچہ ہے، ایک جگہ ہے، ایک صاحب کا ہے. ان کے اس مزرعے میں، ان کے اس جگہ میں اچانک ایک گائے پیدا ہوئی 1996 میں، جو اے تھی، بالکل لال رنگ کی. اور یہ بات اتنی تیزی سے پھیلی کہ سارے لوگ جو ہے ساری دنیا مشہور ہو گیا کہ وہ لال گائے پیدا ہو گئی. اور پورے حاخام آئے، آ کر اس لال گائے کو دیکھے. وہ فوٹو ڈالیے چھوٹا. ہاں، اس لال گائے کو دیکھے. لال گائے کو دیکھ کر سب نے چیک کیا، چیک کر کے بولے کہ ہاں یہ وہی لال گائے ہے، اسے حفاظت کریں. اب اس گائے کی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک نیا آرگنائزیشن کھولا، ایک مکمل آرگنائزیشن کھول کے اس گائے کی حفاظت کی انہوں نے. اب ان کے پاس طریقہ ہے کہ یہ چھوٹی ہے ذبح نہیں کریں، بڑی ہو، ہے نا. ان کے پاس وہ کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ کیریکٹرسٹکس پورے ہو جائے تو ذبح کریں گے. لیکن اتنے میں 1997 میں ہوا یہ، ایک حاخام آئے صاحب، انہوں نے آ کے اسے غور سے اس کا مطالعہ کیا، شروع سے آخر تک اس گائے کو دیکھ کر بولے کہ یہ گائے وہ نہیں ہے، یہ گائے وہ نہیں ہے، اصل میں وہ گائے ابھی پیدا نہیں ہوئی. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ تو گئے جا کے گائے کے دم ہے نا، دم کو پکڑے اور دم میں غور سے جھانک کر دیکھ کر بولے کہ دم کے شروع میں دیکھو، دم میں جو بال ہے نا، بال کے شروع کے حصے کو دیکھو، تھوڑا علاقہ سفید ہے، تھوڑا علاقہ سفید ہے. اور اس کے بعد ایک دلیل، دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو پلکیں ہیں نا، گائے کی پلکیں، پلکوں کو مائکروسکوپ رکھے دیکھے بولے کہ شروع میں بعض حصے کالے ہیں. تو جو لال گائے کا ذکر ہے جو مکمل لال ہوگی، جی مکمل، یہ بھی نہ ہو یعنی آخری میں تھوڑا حصہ سفید، شروع میں تھوڑا حصہ کالا، یہ دو ہونے کی وجہ سے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ وہ گائے نہیں ہے. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی نکمی قوم ہے یہ. جی اگر یہ بات صحیح ہوتی تو تب بھی نہیں مانتے لوگ. جی تھوڑا حصہ، یعنی بہت ہی تھوڑا حصہ، بال جب جسم سے نکلتا ہے تو وہ علاقے میں تھوڑی سفیدی ہے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ گائے. اور اس گائے کا نام انہوں نے رکھا میلوڈی. ہاں میلوڈی بہت دن تک مشہور رہی، لیکن میلوڈی اس کے بعد گمنام ہو گئی، جی چلی گئی. تو یہ لال گائے کے لیے وہ مذبح تیار کر رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ لال گائے آئے گی، ہم اس مذبح کو ہیکل میں رکھ چکے ہوں گے، اس لال گائے کو ذبح کر کے اس میں جو راکھ آئے گا ہمارا حاخام اٹھا کے ہمارے صورتوں پر دے مارے گا، اس کے بعد ہم پاک صاف ہو جائیں گے. اور کیا ویڈیوز ہیں؟ یہ ہیکل سلیمانی کے تعلق سے یہودیوں کے درمیان اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا اس کی یہ شکل ہے، بعض لوگوں نے کہا اس کی وہ شکل ہے، لیکن آخری میں وہ جو شکل میں نے دکھایا اس پر ان کا اتفاق ہے. کہتے ہیں کہ یہی ہیکل سلیمانی تھا جو گم ہو گیا، ہم دوبارہ اس ہیکل سلیمانی کو بنائیں گے. تو میرے دوستو، یہ جو ٹینشن ہے چل رہا تھا، یہی ہیکل سلیمانی کی حقیقت ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد
جو جولین یہودی بنا اس نے بعض حصے ہیکل کے بنائے. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم